نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء میں تھوکنے سے کیوں منع فرمایا؟ سائنس نے جب اس پر تحقیق کی تو حیران کن انکشاف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس لیے ساری دنیا کے مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری بنی نوع انسان کو بلا رنگ و نسل اور کسی مذہب کی تفریق کے بغیر ان حقائق کا جاننا ضروری ہے۔ میں نے برسوں پہلے انگریزی کی کسی طبی کتاب میں زندگی کے 40 بہترین اصول پڑھے تھے۔ میں نے وہ صفحات کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لیے اور گاہے بگاہے یہ صفحات نکال کر پڑھتا رہتا ہوں۔ میں نے 10 سال قبل تفاسیر اور احادیث کا مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا یہ 40 اصول دنیا کے کسی طبی ادارے یا یورپ اور امریکہ کے کسی سیلف ہیلپ انسٹیٹیوٹ نے تخلیق نہیں کیے، بلکہ یہ تمام اصول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا نچوڑ ہیں۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اپنے اصحاب کو ان اصولوں کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام زندگی کے ان 40 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ میں نے اس دن سے ان اصولوں پر عبادت کی طرح عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ 40 اصول ہیں کیا؟ آپ وہ اصول اور ان اصولوں کی جدید سائنسی توجیہات ملاحظہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے گریز کریں۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً آج میڈیکل سائنس نے دریافت کیا کہ کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان بھی آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو بھی جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ اس لیے آپ یہ اوقات جا کر گزاریں، پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ یہ حکم بھی حکمت سے لبالب ہے۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر روزانہ 10 منٹ بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو یہ 20 دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، آپ کا مزاج بدل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرمان بھی حکمت کے عین مطابق ہے۔ آج سائنس نے دریافت کیا کہ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ ہم خوابوں کے طے کردہ موڈ کے مطابق دن گزارتے ہیں۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی عین سائنسی ہے۔ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں، دایاں اور بایاں۔ دایاں حصہ مثبت اور بایاں حصہ منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے، اور ہم جب اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانے والے اکثر لوگ منفی ملیں گے۔ یہ آپ کو ہمیشہ شکوہ شکایت، غیبت کرتے اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی سائنس سے درست ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے 1 ارب تک بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مہلک جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں۔ یہ کھانا معدے میں جاتا ہے تو معدے کے غدود ان جراثیم کو مار دیتے ہیں، یوں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکال دیتے ہیں تو ان جراثیم کو آکسیجن مل جاتی ہے۔ یہ آکسیجن سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان جراثیم کی تعداد خربوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جراثیم معدے کے غدودوں سے بھی طاقتور ہوتے ہیں۔ ہم جب منہ سے نکلے لقمے کو دوبارہ منہ میں رکھتے ہیں تو یہ لقمہ معدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے، اور یہ زہر ہمارے پورے نظام ہضم کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص صحت مند نہیں ملے گا
जिसे मुंह से लुकमा निकाल कर खाने की आदत हो, जबकि आपको होंठ भींच कर और आवाज़ पैदा किए बगैर खाने वाले लोग हमेशा सेहतमंद मिलेंगे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। साइंस का कहना है कि हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते रहते हैं, उनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और ये जल्द आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। ये जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। फरमाया, जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लिया करो। हमारी ज़िंदगी के आम वाक़यात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियाँ, छोटे सांप और भीड़ें हमारे जूतों में पनाह ले लेती हैं। हमारे बच्चे भी जूतों में कील, कांटे और ब्लेड फेंक देते हैं। चुनांचे हम जब जूता पहनते हैं तो हमारे पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं या फिर हमें कीड़े मकोड़े काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लेना हमेशा फ़ायदा मंद रहता है। फरमाया, नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। दरअसल आसमान में एक वुसअत है और ये वुसअत हमेशा हमारी तवज्जो खींच लेती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं हमारी तवज्जो बढ़ जाती है। हमें तवज्जो वापस लाने में ठीक ठाक वक्त लगता है। नमाज के लिए यकसुई दरकार होती है। जब हम नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सजदे और रुकू भूल जाते हैं। चुनांचे हुक्म दिया गया कि नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। ये फार्मूला तख्लीकी कामों के लिए भी अहम है। अगर लिखारी लिखते, मुसव्वर तस्वीर बनाते और मौसीकार धुन बनाते हुए आसमान की तरफ देख ले तो उसका तसलसल टूट जाता है। ये अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाता। शायद यही वजह है दुनिया का ज़्यादातर तख्लीकी काम बंद कमरों में मुकम्मल हुआ। ये खुली फ़ज़ा में परवान नहीं चढ़ा। आप तख्लीक का आइडिया लेना चाहते हैं तो आप खुले आसमान के नीचे खुली फ़ज़ा में वाक़ करें। आप आइडियाज़ से माला माल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इन आइडियाज़ पर काम करना चाहते हैं तो फिर आप कमरे में बंद हो जाएं। आप कमाल कर देंगे। अंबिया के बाद औलिया और बुज़ुर्गाने दीन भी बंद गारों में मुराकबे करते मिलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रफ़ा हाजत की जगह यानी टॉयलेट में मत थूको। ये हुक्म अपने अंदर दो हिकमतें रखता है। टॉयलेट में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ़ होती है और दूसरा, टॉयलेट्स में लाखों किस्म के जरासीम भी होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं। ये हमारे लाबे दैन में परवरिश पाते हैं। ये मैदे और फेफड़ों में पहुंचकर हमें बीमार कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी नाक जरासीम को फेफड़ों तक पहुंचने नहीं देती। हमारी नाक से सिर्फ केमिकल्स जिस्म में दाखिल होते हैं। जरासीम ज़्यादातर मुंह से बदन में उतरते हैं और उनका बड़ा ज़रिया टॉयलेट्स होते हैं। इसलिए टॉयलेट में लंबी लंबी सांस लेने, फूंकने, गाना गाने, आवाज़ें देने और मोबाइल फ़ोन पर बात करने से परहेज़ करें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी।